سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس چھوٹی سی بستی میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ربیع الاول کے موقع سے بہت ساری چیزیں یاد کی، جس میں سے کچھ آپ کو سنائی گئی اس لیے کہ وقت کم ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مختصر مدت میں ان بچوں کے زبان پر بہت ساری اچھی باتیں چڑھا دیں اور چلا دیں۔ یہ صرف اسی رب کا کرم ہے جس کی رحمت اور مہربانی اور کرم کے بھروسے ہم اس کام میں لگے ہیں۔ اگر دوسرے کے عمل کو دیکھا جائے، دوسرے کے کہنے کو دیکھا جائے اور دوسروں کے مذاق اڑانے کو دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ دوسرے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو یقیناً ہمت پست ہو سکتی ہے، حوصلہ پست ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمین کے اندر ہم جتنی اور جیسی محنت کریں گے، اللہ اسی حساب سے ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ صرف یہ بولنا اور کہنا کہ بچے خراب ہیں، بچے عزت نہیں کرتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، یہ تمام باتیں ہم تمام کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ ہم نے ان بچوں کی تربیت میں کتنا وقت لگایا ہے۔ ایک انسان زندہ رہنے کے لیے کھیتوں سے ہمیشہ طرح طرح کی چیزیں نکالتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، اور تب جا کر کے انسان اپنا پیٹ بھر پاتا ہے۔ ایک وہ علم کہ جو علم ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور پھر اس علم کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیشہ اور دائمی اور ابدی رہنے کی جگہ بتایا ہے۔ اس علم کا تعلق وہاں سے بھی ہے، وہ علم جو دنیا تک رہ جائے گا اور جس کا عمل وہاں کام نہ آئے گا، اس کے لیے ہم ہر طرح سے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور بالکل سویرے اٹھ کر نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اسکول جانے کے لیے، یا اسے بس پہ چڑھانے کے لیے، یا وہاں تک چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور اس اسکول تک اسے پہنچانے کے لیے ہم اس کو اچھے سے کپڑا پہناتے ہیں اور لنچ باکس دیتے ہیں، اور وہ تمام کتابیں جو اس کے پیٹھ پر لادی جاتی ہیں اسے بھی سلیقے سے بیگ میں سجا کر کے دیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے قرآن کا، احادیث کا، تو 10 روپے کا نورانی قاعدہ پھٹا کا پھٹا آپ کے بچوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس 10 روپے کو 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد، جسے کہ ہمارے بچے نے خراب کر دیا ہے اور بچپنے کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا ہے، اسے بدل دیا جائے۔ آپ 10 روپے دن میں نہ جانے کتنے طرح سے خرچ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے بھی اور غلط طریقے سے بھی۔ یہ ہماری بے توجہی ہے، اسلام سے، دین سے، ایمان سے، قرآن سے، احادیث سے یہ بے توجہی ہے۔ اس کی طرف اگر توجہ ہوتی تو ہم اس 10 روپے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے اس بات پر اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ ہمارا ساتھ دیا
اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، یقیناً یہ تمام نیکیاں ان تمام کے ساتھ ہوں گی اور ان تمام کے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا، جو ہمیں صحیح نگاہ سے دیکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان ناپاک بچوں کو اور ناپاک گلیوں میں گھومنے والے بچوں کو اور ناپاک کھیل کھیلنے والے بچوں کو اور ناپاک چیزیں کھانے اور پینے والے بچوں کو اس معاشرے سے نکال کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان پاک ہو جائے، ان کا ذہن پاک ہو جائے، ان کا قلب پاک ہو جائے، اور یہ جو کھائیں تو حلال کھائیں اور جو کمائیں تو حلال کمائیں، ان کی زندگی یہاں کی بھی بن جائے اور آخرت کی بھی بن جائے۔ جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، چاہے وہ اس کا تعلق عورتوں سے ہو، چاہے مردوں سے ہو، چاہے گارجین سے ہو، چاہے ہمارے دوستوں سے ہو، چاہے ہمارے اساتذہ سے ہو، یقیناً سب قابل مبارکباد ہے اور خوشی کے مستحق ہے۔ آج صرف ہمارا سر فخر سے اونچا نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جن کے بچوں کو ہم نے آج یہاں بیٹھایا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ آج 1 سال ہونے کو ہے اور ہمارے 5 بچے آج قرآن کریم کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس خوشی میں ہم نے یہ مجلس سجائی ہے۔ یہ مجلس، آج کی مجلس دراصل بچوں کی مجلس ہے، بچوں کی خوشی کی مجلس ہے۔ اس خوشی کی مجلس میں ہم لوگ شریک ہیں۔ ہمارے 5 معزز بچے وہ ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ ختم کیا ہے اور آج عام پارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہاں پر عام پارہ رکھا ہے۔ یقیناً وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں ساتھ دیا ہے ان کی بھی نیکیاں قبول ہوں گی۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے الف سے یا تک پڑھ لیا ہے، انہیں حروف کی پہچان ہو گئی ہے، انہیں ہم نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے یہاں پر انہیں بلائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے اور انہیں نورانی قاعدہ دے کر کے انہیں ان کا نورانی قاعدہ ختم کرانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر جتنے بھی گارجین موجود ہیں جن کے بچے یہ شروع کر رہے ہیں، وہ تمام قابل مبارکباد ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے مشکلات میں ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے، اور جیسے ہو سکے اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے آپ کو رکھا ہے، یقیناً اگر آپ کو مشکل زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کو صبر زیادہ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا ثواب بھی 2 گنا اور 10 گنا اور 100 گنا ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے غزوہ تبوک کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر کا پورا مال لے کر کے آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے، لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے رات میں مزدوریاں کی اور اس مزدوری میں جو کھجور ملا وہ کھجور لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو ان تمام دولتوں پر جو کہ جمع کیا گیا تھا جہاد لڑنے کے لیے اس پر چھینٹ دیا اور یہ فرمایا کہ یہ کھجور بابرکت ہے، متبرک ہے، یہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کم ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک خلوص کی وجہ سے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ خلوص کے ساتھ اگر 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور اس دین کے کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن پڑھ لے، آپ کے بچے سرا یاد کر لے اور اس کا ترجمہ یاد کر لے، نماز کی دعائیں یاد کر لے، اس کا ترجمہ یاد کر لے، قرآن کریم کو پڑھ لے اور اس کا ترجمہ یاد کر لے، یقیناً یہ قابل مبارکباد بات ہے۔ جو مائیں آئی ہیں اور جو گارجین آئے ہیں، گھنٹوں یا سیکنڈوں میں یا ہو سکتا ہے 1 دن یا 2 دن میں یا دن میں یا رات میں، ہمیشہ ان کو ستایا جاتا ہوگا یا ان کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ ہم یہاں پر خرچ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، نہ جانے اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ نبی کو بھی جب بھیجا گیا اور بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے جو میسج تمہیں بھیجا ہے
وہ میسج لوگوں تک پہنچا دو. آپ کا کام ہے بچوں کو یہاں تک لانا, اس کو پڑھانے کی کوشش کرنا. وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. آپ کا کام دعوت دینا ہے, اپنے بچے کو سمجھانا ہے. اسی طرح اساتذہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ محنت سے پڑھائیں, لگن سے پڑھائیں, جس طریقے سے پڑھانا چاہیے اس طریقے سے پڑھائیں. ایسا نہ ہو کہ صحیح طریقے سے پڑھانے پر اگر 10 مرتبہ میں اس بچے کا حرف صحیح ہو تو اس طریقے کو چھوڑ کر ایک طریقہ اور ایک مرتبہ میں وہ غلط طریقے سے اس الفاظ کو یاد کرا دیں. یقیناً اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن پڑھتے ہیں اور بالکل فرفر پڑھ رہے ہیں, اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اٹک کے پڑھتے ہیں, پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن بندہ کوشش کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اٹک کر پڑھ رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے, اس لیے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, اس کے اندر قوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس قرآن کو پڑھ لیں. محترم بزرگوں اور دوستوں, آج آپ کے سامنے ان بچوں نے جیسے سوالات کیے اور جیسے جوابات دیے, بڑوں کو نہیں آتا ہے. یہ بچے ہی ہیں کہ ان کو ہم اگر ایسی تربیت دیتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یاد نہیں کر پاتے ہیں. اور جب ایک عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہوتے, اور ان کو شرم آتا ہے نماز پڑھنے میں, شرم آتی ہے کہ قرآن کریم سیکھے, کسی کے پاس جائیں. اسی لیے جب بچے آپ کے پاس بچے رہے اسی وقت ایسے اداروں میں داخل کیجئے کہ جہاں ان کی دنیا بھی بدل جائے اور دین بھی بدل جائے. ان مختصر سے کلمات کے بعد ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.